Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear friends, brothers and sisters, those who are listening to me and watching live from all over the world. Brother Muhammad Yaqub Hashim Belim is at your service once again. Today I have brought a very special subject of ahadith. Hadith, before we start, it's a training for hadith. Well, with both the daughter, Maryam Aisha and Masira also is with me, and we are going to have the session of ahadith. Before we begin, all the praises to be Allah Azza wa Jal. Innal hamda lillahi. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور کروڑوں درود و سلام ہو آقائے دو جہاں سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی کہی ہوئی باتیں مبارک آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو سب سے پہلے حدیث میں نے سلیکٹ کی ہے، یہ حدیث کا نمبر ہے 2، اور حدیث کا عنوان ہے بیان الاسلام والایمان والاحسان۔ اس حدیث کو حدیث الجبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ Well, this hadith I have brought to you. I am going to speak in 3 to 4 languages, and we are going to show the total, we are going to show even the page in which we have written the hadith Mubarak in Arabic, Urdu, English, Hindi, Gujarati. So almost all the way 5 languages you are going to have the benefit of it. This is something very special hadith. Each and every Muslim should know about this. Without wasting the time, my elder daughter, her name is Maryam Aisha. She is going to recite this hadith for you in Arabic language, and then the Masira also will recite, and myself also will recite. Okay, so we begin with this. This is the very great gift to you all people, because Jibril Amin came down in the human being form. وہ انسان کے سوروپ میں جبریل امین نازل ہوئے، اور وہ ہے تو اس حدیث کو اسی لیے جبریل امین بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارا اسلام الدین سکھانے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اوکے، اسٹارٹ عربک لینگویج۔ مریم عائشہ، یو آر دا نمبر 1 فرسٹ۔ اوکے، کم آن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رقم الحدیث الثانی، عنوان الحدیث بیان الاسلام والایمان والاحسان۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم خرج من المسلم. Okay, fine, mashallah. Okay, Masira, it's your turn now. Recite بسم الله الرحمن الرحيم. loudly. رقم الحديث الثاني عنوان الحديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم استلع علينا رجلا شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إلى سبيل. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم خرج من المسلم. Rawahul Muslim. Okay, mashallah, very nice. Now we go over here. See, it's written Bismillahir Rahmanir Rahim. The same my both the daughter recited and Umar radiyallahu anhu aidan qala. It's now we go for the translation of this hadith in Urdu language. Okay, Maryam Aisha, you start in Urdu language translation of it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हम एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी आया जिसका लिबास निहायत सफ़ेद और उसके बाल निहायत सियाह थे. उस पर सफ़र के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, ना हम में से उसे कोई पहचानता था, यहाँ तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया. उसने अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और ये कि तू नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे और बैतुल्लाह तक पहुँचने की इस्तिताअत हो तो बैतुल्लाह का हज करे. उसने कहा, आपने सच फरमाया.
ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ یہ کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ نہ کر سکے تو یہ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور تو دیکھے گا کہ ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے مفلس چرواہے بلند عمارتیں تعمیر کرنے پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تو جانتا ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اور اسے مسلم نے روایت اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو پائی جائے گی، یہ ملے گی۔ اوکے، مسیرہ سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کا لباس نہایت سفید اور اس کے بال نہایت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، نہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو یہ نہ کر سکے تو اس طرح کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، مفلس چرواہے بلند عمارتیں تعمیر کرنے پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تو جانتا ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
اس اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ہاں اسے مسلم نے روایت کیا. اوکے لیٹس اسٹارٹ فار دی انگلش. ابھی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کرنا ہے. ہمارے جو وہ بھائی لوگ جو اردو ہندی نہیں جانتے ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا. تو ہم لوگ انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. پہلے مریم عائشہ تم سٹارٹ کرو. فرام دی ایکسپلینیشن آف اسلام، ایمان اینڈ احسان. اوکے. On the authority of Umar radiallahu ta'ala anhu, who said, one day while we were sitting with the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, there appeared before us men whose clothes were exceedingly white and whose hair was exceedingly black. No sign of journeying were to be seen on him, and none of us knew him. He walked up and sat down by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, resting his knees against his and placing the palms of his hands on his thighs. Then he said, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tell me about Islam." The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Islam is to testify that there is no God to be worshipped but Allah, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah, to perform the prayers, to pay the zakat, to fast in Ramadan, and to make the pilgrimage to the house, if you are able to do so." He said, "You have spoken rightly." And we were amazed at him, asking him and saying that he had spoken rightly. He said, "Then tell me about Iman." He said, "It is to believe in Allah, His angels, His books, His messengers, and the last day, and to believe in divine destiny, both good and the evil thereof." He said, "You have spoken rightly." He said, "Then tell me about Ihsan." He said, "It is to worship Allah as though you are seeing Him, and while you see Him not yet truly, He sees you." He said, "Then tell me about the hour." He said, "The one questioned about knows no better than the questioner." He said, "Then tell me about its signs." He says that the slave girl will give birth to her mistress, and that you will see the barefooted, naked, destitute herdsmen competing in constructing lofty buildings. Then he took himself off, and I stayed for a time. Then he, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "O Umar, do you know who the questioner was?" I said, "Allah and His Messenger knows better." He said, "It was Jibreel who came to you to teach you your religion." Okay. Masira, let's start. On the authority of Umar radiallahu ta'ala anhu, who said, one day while we were sitting with the messenger of Allah, there appeared before us men whose clothes were exceedingly white and whose hair was exceedingly black. No sign of journeying were to be seen on him, and none of us knew him. He walked up and sat down by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, resting his knees against यानी घुटने. Okay. Against his and placing the palms of his hand on his thighs. Then he said, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tell me about Islam." The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Islam to testify that there is no God to be worshipped but Allah, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah, to perform the prayers, to pay the zakat, to fast in Ramadan, and to make the pilgrimage to the house, if you are able to do so." He said, "You have spoken rightly." And we were amazed at him, asking him and saying that he had spoken rightly. He said, "Then tell me about Iman." He said, "It is to believe in Allah, His angels,
His books, His messenger, and the last day, and to believe in divine destiny, both the good and the devil thereof. Not devil, evil. Evil. Thereof. He said, He said, "You have spoken rightly." He said, "Then tell me about Ihsan." He said, "It is to worship Allah as though you are seeing Him. And why will you see Him not yet truly? He sees you." He said, "Then tell me about the hour." He said, "The one questioned about it knows no better than the questioner." He said, "Then tell me about its signs." He said, "That the slave girl will give birth to her mistress. and that you will see the barefooted, naked, destitute herdsmen competing in constructing lofty buildings." Then he took himself off, and I stayed for a time. Then Prophet ﷺ said, "O Umar, do you know who that questioner was?" I said, "Allah and His messenger knows better." He said, "It was Jibreel who came to you to teach your religion." My dear brother and sister, let me take an opportunity for the people, those who read Hindi language. It was such a great opportunity that my both the daughters, they are qualified for Islamic scholar for the 4 years. Unfortunately, due to the COVID-19 lockdown, the Darul Ulum is closed, and that's why they could not complete it yet. But inshallah, let's hope for the best. We take an opportunity to make this video for you all people. This is in Hindi language. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، یعنی جبریل امین انسان کی شکل میں آئے، جس کا لباس نہایت سفید اور اس کے بال نہایت کالے تھے، اثر سفر کے، یعنی سفر کے جو آثار ہوتے ہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کے زانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکاہ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، ہمیں تعجب ہوا، ہمیں یعنی اصحاب الرسول کو تعجب ہوا، جس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے بڑے جلیل و قدر اصحاب الرسول ہیں۔ فرماتے ہیں، ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے، ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے، اس شخص نے خود ہی سوال کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس شخص نے یعنی جبریل امین نے کہا، اس شخص نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ کیا کہا؟ پہلے
پہلے پوچھا کہ بھئی وہ اسلام کے بارے میں کیا ہے. دوسرا سوال انہوں نے کیا جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ اصحاب الرسول کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا سوال تھا. وہ ایمان کے بارے میں تھا. یہ رہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ہیں، اور اس کے دین پر، اور اچھی بری تقدیر پر. اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا. اس شخص نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. دیکھیں پہلے اسلام کے بارے میں بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے 5 ستون ہیں، ارکان ہیں، رکن ہیں، اس کے بارے میں بتایا. ایمان کے بارے میں جب پوچھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مفصل کے بارے میں بتایا. ابھی احسان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جبریل امین، احسان کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان وہ ہے. احسان کے عربی لغت میں بہت وسیع معنی ہے. احسان کے عربی لغت میں بہت وسیع معنی ہے، اور مختصر سا ایک جز اس کا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کہ ہم لوگ جب نماز پڑھیں تو تصور کریں ہم لوگوں کی نمازیں ایسی ہو کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں جیسے ہی اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہی، ہمارا پورا کنسنٹریشن، ہمارا پورا دھیان دھارنا ہے وہ تمام ہے تو صرف اور صرف نماز میں ہو، اور ایسا جیسے نری آنکھوں سے ہم لوگ یعنی نمازی اللہ کو دیکھ رہا ہو. فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم لوگوں سے، انسانوں سے یہ ممکن نہیں ہے. رسولوں کی الگ بات ہے، پیغمبروں کی الگ بات ہے، ولیوں کی الگ بات ہے، سبحان اللہ، جو اللہ کا دوست ہیں ان کی الگ بات ہے. فرمایا ہم عام انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. کہا ارے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ایسا تو تصور کر کے نماز پڑھو کہ اللہ عز و جل تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جل ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اگر اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، واللہ اگر ایک جنرل مینیجر ہو، یہ جو عام ہے پیشاب پاخانے برش نہیں کرے تو بدبو آئے اس کے منہ سے، نہائے نہیں تو پرفیوم مار مار کے آتا ہے بیچارہ جنرل مینیجر ٹائٹ شوٹ پہن کر کے، اور آپ کو بولتا ہے آفس میں کال ہم کم انٹو مائی آفس، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ وہ ہے تو اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں اس کے سامنے جیسے بہت بڑا ترم خان ہے. اسے پیشاب پاخانہ اس کی طہارت کا اسے ہوش نہیں ہوتا ہے، اور ہم لوگ اسے اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں. اور وہ اللہ عز و جل جب ہم اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ارے ہمارے خیالات کہاں کہاں جاتے ہیں؟ پورا پروگرام بنتا ہے، وہ اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، لین دین میں چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں چلے جاتے ہیں، گالی گلوچ میں چلے جاتے ہیں، اس نے ایسا اس نے ایسا، یہ وہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. لوگوں کو سجدے میں پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے، کیا کیا پلاننگ ہوتے ہیں نمازوں کے لیے، اور ایک دنیاوی جنرل مینیجر ہو تو پرفیوم مار کر کے بن کے جاتے ہیں اس کے سامنے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو زینت کے ساتھ کھڑے رہیں. اچھے سے ہے تو اچھے کپڑے پہنے، نئے نہیں ہو تو بابا کم از کم اس کو دھو کر کے پہنے، ہیں عطر ہو تو عطر لگائیں. ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں ہم لوگ. واللہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہیں اچھے سے کریں. اسی کے ساتھ میں بس کروں گا، ویڈیو تھوڑا لمبا ہونے جا رہا ہے.
اور ہے تو میری دونوں بیٹیوں کا بھی ہے تو اس میں ہے تو ماشاءاللہ سے اللہ کا فضل کرم رہا. میں ماشاءاللہ دونوں بھی عالمہ ہیں. یہ دونوں نے ہے تو اب یہ آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی. انشاءاللہ باذن اللہ آئندہ بھی ہم یہ ہے تو آپ لوگوں کی خدمت میں حدیثیں لے کے آئیں گے اس طرح سے. اور یہ حدیثوں کا سلسلہ چالو رہے گا, ساتھ میں قرآن الکریم کی بھی آیتوں کا سلسلہ چالو رہے گا. یہ درس ہے اور اللہ ہے تو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. ایک مختصر سی دعا کر لی جائے. پورے دنیا میں مسلمان پریشان ہیں. اللہ اکبر یار, ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, کم از کم دعائیں کریں. ہمارے علماء کراموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں. کوئی بادشاہ ظلم کر رہا ہے, علماء کراموں کو کال کھوٹڑی میں ڈال دے رہا ہے تھوڑی سی آواز اٹھانے پر. بادشاہوں کا ظلم الگ اور دوسرے لوگوں کا ظلم الگ. کوئی پکڑ کے اٹھا کے لے کے چلے جا رہا ہے کہ علماء کرام جب نہیں ہوں گے اس دنیا میں, مسلمان جو آج کے دور میں ہیں, ان کے بچے جو آج کے دور میں ہیں, ارے ان کا راہبری کوئی نہیں ہوگا, نہ مرشد ہوگا ان کو راستہ دکھانے والا. تو یہ سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں لوگ, سازشیں کر رہے ہیں. اللہ سب سے تو بہتر فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. ہم لوگوں کو کم از کم ان کے حق میں دعا تو کرنی چاہیے یارو. اللہم وانصر کل مجاہدین والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فی کل مکان کل بلاد کل مناطق الدنیا یا رب العالمین. اللهم وانصرهم وانصرنا على القوم الكافرين فإنك خير الناصرين. اللهم يحفظهم واحفظنا من الكل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة بداية من القبورنا فإنك خير الحافظين. اللهم فاغفر لهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم يرزقهم وهن وارزقنا احسن الرزق في الدنيا واحسن الرزق في الاخره فانك خير الرازقين. وصلى اللهم تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ابھی تو درود بھیجنا ہے ہم کو آقا دو جہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پہ کروڑوں احسان ہیں. اللہ کے احسانات تو ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم بالکل تصور نہیں کر سکتے. اتنے سارے احسان ہیں ہم پر. اللہ نے ہمیں بغیر اپلیکیشن کیے تو ایمان عطا فرما دیا. اتنی بڑی دولت اللہ اللہ کرے ہم لوگوں کو اس کی قدر پتہ چل جائے, قدر ہم لوگ قدر کرنے والے بن جائے, شکر گزاری کرنے والے بن جائے, فتنہ انگیزی سے محفوظ رہیں, اور علماء کراموں کی احترام کرنے والے بن جائے, اور ساتھ میں ہے تو درود کا اہتمام کریں. درود اب کچھ احسان ریٹرن نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگوں کی. اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو احد پہاڑ کی مانند کر کے قبول فرمائے. مگر میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میری بہنوں, درود ضرور پڑھنا ہے ان پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی کے ساتھ بھائی محمد یعقوب ہاشم بیلیم اور میری دونوں بیٹیاں ہیں, ان کو بھی دعائے خیر میں ضرور سے یاد رکھیں. ہم لوگ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.